بڑے بڑے دعوے جناب ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو وہی بتائیں گے جو حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ جو گیس پیپر ہوتا ہے، اس میں آپ گیس پیپر اسی وجہ سے یہ گیس پیپر ہوتا ہے کہ آپ پوری بک نہیں یاد کر سکتے پیپر میں، ٹھیک ہے۔ اینڈ ٹائم پر آ کے آپ پورے کویشچنز نہیں کر سکتے یا سارے لانگ کویشچن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو گیس ہے، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو 35 سے 40 نمبر آپ کے انشاءاللہ ضرور آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا جو یہ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 1، اس میں جو کویشچن ہے، کیونکہ اس دفعہ جو ہے یہ تھوڑا سا ہمارا جو ہے، اس دفعہ تقریباً پچھلی دفعہ 5 چیپٹر تھے، اس دفعہ جو سلیبس چینج ہوا ہے وہ تقریباً 8 چیپٹر ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ یہ پہلا چیپٹر جو ہے نا، اس کے آپ نے کویشچن پہلے 2 چیپٹر کی یہ لازمی آپ نے کرنے ہیں، کیونکہ اسی میں سے اکثر جو ہے نا سوالات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو میں نے امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ ہے کہ 2 قومی جو نظریہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک یہ کویشچن نظریہ پاکستان کی تعریف، دوسرا ہو گیا بر صغیر میں 2 قومی، یہ تیسرا چوتھا نشان لگاتے جائیں آپ، ٹھیک ہے، ساتھ پینسل لے لیں اور بک لے لیں، نشان لگاتے جائیں۔ اور یہ یہاں پر جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، یہ 10واں یہ سوال ہے، اس پر جو ہے آپ نے ٹک کر لیں، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں اگر میں آپ کو لانگ بتاؤں تو لانگ ہے پہلا یہ والا اور آخری 7واں یہ لانگ ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے چیپٹر پر۔ یہ دوسرا ہمارے پاس چیپٹر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو آپ سمجھنے کے جو ویری امپورٹنٹ کویشچن ہیں وہ کون سے ہیں، اس میں یہ سب سے پہلے آپ یہ لگائیں 1956 والا، ٹھیک ہے، یہ لگا لیں، اور اس کے بعد یہ قرارداد لاہور، ٹھیک ہے، یہ لگا لیں، ایک یہ لیاقت علی خان 1956 کا آئین۔ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں یہاں سے آپ لگا لیں یہ جو فرسٹ والا یہ بھی ساتھ میں کر لیں، یہ والا برسیں جناب بیش مسلمان کی آمد کا ابو، باقی ٹھیک ہو گیا، بس یہ اتنے ہی کافی ہیں آپ کے لیے۔ تو اس میں 2 لانگ 1962 کی آئین کی مخصوصیات اور قائد اعظم کے جو 14 نکات ہیں۔ آپ نے جو لانگ ہے، لانگ تو کیا کرنا ہے آپ نے، لانگ جو ہے تقریباً آپ نے 2 سے 3 چیپٹر پہلے جو ہے نا 3 چیپٹر کر لینے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ لگ جائے گا اس میں سے۔ میں آگے پھر دوسرے چیپٹرز کی بھی آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں، تو آخری چیپٹر کا بھی لانگ آپ نے کرنا ہے۔ چلتے ہیں اگلے چیپٹر پر۔ اس میں جو اہم جو امپورٹنٹ کویشچن ہے، جامع تکبیر سے کیا مراد ہے، موٹر وے کی اہمیت ہوگی، یہ میاں محمد شہباز شریف کی کوئی سے 2 اصطلاحات یہ تحریر کریں، یہ والا آپ نے نا یہ کر لینا ہے، یہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ یہ آئے گا یہ کویشچن جو ہے نا۔ ساتھ اس میں آ جاتی ہے دولت مشترکہ کی تنظیم ہوگی، ٹھیک ہے، 8ویں آئینی جو ترمیم ہے یہ نشان لگانے ساتھ میں، اور یہ بے نظیر جو بھٹو کی معاشی اصطلاحات ہے یہ بھی ساتھ میں کر لیں۔ باقی اس کے لانگ ہو گئے، لانگ یہ میاں محمد نواز شریف کے 3 ادوار کی معاشی اصلاحات کے اثرات بیان کریں، یہ ہو گیا۔ اور دستور پاکستان 1973 کے چلے ہم نے کہا یہ ویری امپورٹنٹ ہے ویسے تو، لیکن مجھے شک ہے کیونکہ جو سلیبس چینج ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے لانگ یہ آ جائے یہ، ٹھیک ہے، اس دفعہ۔ یہاں پر آ جاتے ہیں کہ جو چوتھا چیپٹر ہے ہمارے پاس، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے، ایک یہ، دوسرا یہ والا لگا لیں، ٹھیک ہے، RCD ایک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ آگے دیکھیں تو یہ گوادر کی بندرگاہ ہو گیا، دوسرا جو ہے مسئلہ فلسطین، سارے ممالک جو ہیں ان کے نام ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ادھر میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، یہ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ کر لیں، یہ ویری ہے، یہ بھی امپورٹنٹ یہ والا۔ اب یہاں پر اگر دیکھیں تو لانگ جو ہے، لانگ کیا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیادی مقصد، یہ لانگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آ جائے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ، لیکن میں آپ کو یہ زیادہ نہیں بتاؤں کیونکہ 1 دن ہے، تقریباً 1.5 دن ہے آپ کے پاس، تو جب یہ آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کے پاس 1 دن ہی ہوگا، کل ہی آپ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو آپ یہی کر لیں، ٹھیک ہے، یہ والا لانگ جو ہے۔ اب یہ 5واں، ٹھیک ہے، 5ویں میں یہ محل وقوع ہو گیا پاکستان کی 4 قدرتی خطوں، ٹھیک ہے، سمو طور کا مفہوم
جنگلات کے دو فائدے، یہ ویسے امپورٹنٹ ہیں، یہ جو چیپٹر ہے نا یہ بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کا 5واں چیپٹر امپورٹنٹ ہے۔ جنگلات کے کٹاؤ کے دو نقصانات ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ جو آگے ہے یہ زمینی جو ہے نا آلودگی لکھا ہوا، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے، ایک یہ اور یہ والا، تو یہ دو آپ نے کر لینے ہیں تقریباً، یہ جو میں نے یہ تقریباً سارے کے سارے جو ہے نا امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ اس میں اگر لانگ کا دیکھا جائے تو لانگ آپ یہاں سے رہنے دیں، ٹھیک ہے، یہ بس شارٹ اس کی کریں۔ یہ دیکھیں، یہ بڑے جو ہے نا مزے کے چیپٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 قومی تعلیمی مسائل تحریر کریں، یہ ہو گیا۔ کوئی سے 3 پنجابی شعراء کے نام لکھیں، ایک تو یہ ہو گیا، اور آبادی اور وسائل کے درمیان توازن، 3 یہ ہوگی یہاں سے۔ یہ شارٹ چھٹے چیپٹر کے ہیں۔ یہاں پر آگے شہری علاقوں سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، مشترکہ خاندانی نظام، یہ جو بھی یہ میں لگوا رہا ہوں نا آپ کو یہ کویشچن، یہ اتنے اہم ہے نا، ٹھیک ہے، کہ یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، اور اس دفعہ انشاءاللہ میں نے جتنے بھی پیچھے جو گیس دیے ہیں ان میں سے جو ہے تقریباً 70% جتنا میں نے دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے فضل سے لگا ہے، ٹھیک ہے، وہ گیس پیپر لگا ہے، ٹھیک ہے، وہ پیپر میں وہ سوالات آئے جو میں نے جو پیچھے نشان لگوائے تھے نا آپ کو، پچھلے جو ویڈیوز بنائی تھی، ٹھیک ہے، اس میں انگلش وغیرہ کے فزکس کے جتنے بھی بنائے تھے اس میں سے کافی گیس لگا ہے، تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہ لگ جائے گا۔ تو یہ یہاں سے ہو گیا تقریباً پاکستان میں غربت کے 4 اسباب ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہاں سے یہ 2 لانگ میں نے بنایا، ٹھیک ہے۔ شعبہ تعلیم کے 2 جو ہیں درپیش مسائل ہو گئے، اور یہاں پر معاشرے کی جو اہم خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 لانگ ویری امپورٹنٹ ہیں اس چیپٹر کی۔ اب یہ 7واں چیپٹر، ٹھیک ہے، معاشی ترقی کی تعریف ہوگی، افرادی قوت اوپر یہ دوسرا جو ہے نا سوال یہ بھی آپ نے کرنا ہے، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری، تو دفاعی صنعت ہو گئی، تو یہ 4 تو لازمی آپ نے کرے نا۔ یہاں پر اب آ جاتا ہے خام قومی پیداوار، ٹھیک ہے، GDP جسے کہتے ہیں، اور سن، تاس، میدہ، خودنی، نمک کا استعمال ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے تجارتی خسارے سے کیا مراد ہے، ایک تو یہ گھریلو صنعت کی تعریف کریں۔ یہ جو بھی میں لگوا رہا ہوں یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس میں امپورٹنٹ یہ گھریلو صنعت والا ہے، دوسرا تجارتی خسارے والا ہے، تیسرا خام قومی پیداوار والا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور معاشی ترقی پہلے جو پیچھے بتایا ہے۔ یہاں سے آپ اس کا لانگ اس کا بھی رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 8واں چیپٹر ہمارا آخری ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی ایک جو ہے آیت کی روشنی میں خواتین کے حقوق، اس دفعہ جو ہے نا یہ چیپٹر میرے خیال میں خاص طور پر خواتین، ٹھیک ہے، اس میں سے زیادہ سوال آئیں گے۔ میں بتاتا ہوں اس میں سے کون سا آپ کو جو ہے نا امپورٹنٹ جو کویشچن ہے وہ آئیں گے، میں نے نشان پہلے بھی لگا دیے ہیں، پہلے تو 2 یہ ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا یہ حدیث پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی، ٹھیک ہے، تیسرا یہ ہو گیا۔ اب جو پنجاب میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کی قانونی عمر، ٹھیک ہے، تو یہ سوال آپ نے ویری امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو جب آئے گا تو پتہ چلے گا انشاءاللہ، اس میں سے نا یہ کویشچن لگیں گے، اور میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ اب جو یہاں پر ہے لانگ، اس میں سے قرآن و سنت کے اس میں اسلام میں خواتین کے حقوق کی بیان کریں، یہ انشاءاللہ آ جائے گا، اگر یہ آیا تو اسی میں سے ہی آئے گا۔ تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو سبسکرائب اور لائک لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل آئکن کے جو بٹن ہے اس کو لازمی پریس کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔